الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ جتنے بھی چوپائے ہیں ان تمام کے تمام کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کو جانتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو کتاب مبین میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جو ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا جو رزق ہے وہ اپنے ذمے لیا۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی اس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارا رزق اپنے ذمے لیا ہے، یہ انسان پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کی کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ بے شمار اور لا تعداد اللہ کی تخلیقات ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کا کھانا اور پینا خوراک الگ ہے۔ جو جانور ہیں، جانوروں میں مختلف قسمیں ہیں، کتنے ہی ایسے جانور ہیں جن کے خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان کی خوراک مختلف ہے۔ جو ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں ان کی خوراک مختلف ہے۔ پانی میں تیرنے والی جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی جو خوراک ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ الغرض کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ پیدائش کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کھانے اور پینے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اللہ انسان کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، درندوں کو بھی کھلاتا ہے اور پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، اور پھر الگ الگ جو مخلوقات ہیں ان کی جو خوراک ہے وہ اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے نزدیک یہ جو ہمارے دریاؤں میں مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ جو وہیل مچھلی ہے، اس کی جو یومیہ خوراک ہے وہ 400 ٹن خوراک ہے۔ یومیہ اتنی خوراک اس نے کھانی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین پانی میں اس کی خوراک کا بندوبست کر رہا ہے۔ کتنے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ہیں جو یہ زمین پر نہیں پتھروں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پتھروں کے اندر بھی ان کو رزق دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو ہر جگہ پر اپنی مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو رزق ہے اس کا وعدہ انسان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو اللہ آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ لیتا ہے۔ اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی زندگی کو لکھتا ہے، شقی ام سعید، وہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ سارا کچھ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا جو رزق ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اگر یہ اللہ رب العالمین کا رزق اپنے ذمے لینا نہ ہوتا تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے، کتنے جانور اور کتنے جاندار ایسے ہوتے جو بھوک اور پیاس سے اس دنیا سے چلے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہاں اس بات کا تذکرہ کیا۔ یہ سورۃ ہود جو ہے یہ ایک اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی بھی ہلاک ہونے والی قومیں ہیں ان کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے جب ان کے پاس نبی کو بھیجا، نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا اور لوگوں سے کہا کہ
میں آپ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی روپے پیسے کا مطالبہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، ایمان لاؤ، نہیں تو اللہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیں گے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لوگوں نے کہا تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عذاب بھیج دے گا تو لاؤ اپنا عذاب، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اپنی قوم کے خلاف بددعا کی، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کشتی کے اوپر سوار ہوں گے، اللہ اس زمین پہ پانی کو بھیجے گا، جب بھی کوئی سردار پاس سے گزرتا وہ کہتا کہ مر علیہ ملأ من قومہ سخروا من، وہ حضرت نوح سے مذاق کرتے، پینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ بہت زیادہ پانی آنے والا ہے، آسمان سے اور زمین سے پانی نکلنے والا ہے۔ تو اللہ کا یہ نبی ان سے کہتا کہ ان تسخروا فإنا نسخر منکم، آج تم مذاق کرتے ہو نا، اللہ جب عذاب بھیجے گا ہم اس کشتی کے اوپر موجود ہوں گے، آپ جو ہے وہ ڈوب رہے ہوں گے، تب ہم آپ کے ساتھ مذاق کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر عذاب کو بھیجا، زمین نے اپنے سارے کے ساری پانی کو اگل دیا، آسمان نے پانی کو بہانا شروع کر دیا، ساری کی ساری جو قوم تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بیٹے کا بھی تذکرہ کیا، بیٹا کافروں میں سے تھا، ماں جیسا اس کا سلوک تھا، ماں بھی موحدہ نہیں تھی، وہ بھی کافر قوم کے ساتھ تھی، بیٹا بھی کافروں میں سے تھا۔ جناب نوح علیہ السلام بیٹے کو بلاتے ہیں، اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جا، لا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ اللہ نے قسمت میں ایمان اور توحید کو نہیں لکھا تھا، آخری وقت بھی اپنے باپ سے یہی کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ یہ پہاڑ جو ہے یہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حال بینہم الموج، دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج آتی ہے، بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب دونوں کلام کر رہے تھے، باپ موحد ہے، بیٹا مشرک اور کافر ہے، دونوں کی آپس میں گفتگو چل رہی ہے، باپ کی شفقت غالب ہے، اللہ کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، ایک طرف موحد ہے ایک طرف مشرک ہے، اور موحد باپ جو ہے وہ بیٹے کی محبت میں پریشان ہے، اللہ کی جو غیرت ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی، دونوں کو ہمیشہ سے ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ آگے اللہ نے جناب ہود کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کے پاس آئے تھی، ڈرایا ان کو، سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا۔ سورۃ الحاقہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر سخت قسم کے طوفان اور آندھی کو بھیجا تھا۔ ثلاث لیال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر سخت قسم کی آندھی اور طوفان چلتا رہا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود ہے، اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم کو ڈرایا، سمجھایا، تمام کے تمام معبودان کے انکار کا کہا، اور کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کیجئے، ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کیجئے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خالق اور کوئی رب نہیں ہے۔ قوم نے انکار کیا، اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب کو بھیجا، اللہ نے عذاب کا بھیجا۔ اخذ الذین ظلموا الصیحہ، اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا، وہ ایسی دردناک قسم کی چیخ تھی کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یغنوا فیہا، یوں لگتا تھا جیسے کبھی کوئی قوم یہاں پر آباد ہی نہیں ہوئی،
अला बुअदन लिसमूद, समूद की कौम के लिए, कौम समूद के लिए हिलाकत और दूरी है। अल्लाह ने कौम लूत का भी तज़किरा किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में वो बीमारी थी जो आज तक किसी कौम के अंदर बीमारी नहीं थी। जनाब लूत अपनी कौम को समझाते हैं, कौम इनकार करती है, अल्लाह फिर अजाब को भेजता है। अजाब क्या है? अल्लाह फरमाते हैं जअलना आलियहा साफिलहा, हमने ये जमीन के ऊपर वाले हिस्से को हम ऊपर ले गए, फिर इस ऊपर वाले हिस्से को हमने यूं जमीन पर दे मारा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर पत्थरों की बारिश करके इस कौम का खातिमा कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असहाब मदियन की तरफ भेजा। शुएब ने लोगों से कहा माप तोल में कमी नहीं करनी, अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। लोगों ने इनकार किया, कहा अजाब है, लाओ, अजाब के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने इनके ऊपर भी सख्त किस्म के ज़ल्ज़ले को भेज करके इनका जो किस्सा है वो भी तमाम कर दिया। अल्लाह सबक ये देना चाहता है, अल्लाह दुनिया में भी हमारी गलतियों, कमियों और कोताहियों की वजह से हमें अदाब से दो चार कर सकता है। सूरत यूसुफ हमारे सामने है। ये ऐसी सूरत है, कुरान मजीद की वाहिद सूरह मुबारक है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक वाक़े का तज़किरा किया है। ये वाहिद सूरत है जो 111 आयात पर मुश्तमिल होने के बावजूद अल्लाह ने ना इसमें जन्नत का तज़किरा किया है, न जहन्नम का तज़किरा किया है, बल्कि एक किस्सा अल्लाह ने बयान किया। शुरू से लेके आखिर तक एक किस्सा पूरी तफसील के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आदम का तज़किरा भी किया है, हज़रत मूसा का तज़किरा भी किया है, कुछ तज़किरा सूरतुल आराफ में, कुछ सूरतुल बकरा में, कोई तज़किरा किसी और जगह पे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ फरमाया, ख्वाब एक देखा था, ख्वाब में ये था कि मेरे सामने जो सितारे हैं, मेरे सामने जो सितारे हैं, सूरज और चांद और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ने बेटे से कहा था ऐसा ख्वाब है अपने भाइयों को न बताइए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जब किसी बंदे पे कोई नेमत करना चाहता है या बंदे का कोई ख्वाब और प्लानिंग होती है उसे छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि हर नेमत वाला महसूद होता है, उससे हसद किया जा सकता है। यही वजह है याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया। ये बाप बेटे के साथ मोहब्बत करता था, ये जुर्म था। भाइयों ने बाप से बेटे को अलग करने के लिए हीले और बहाने इख्तियार किए, फिर अपने इस भाई को अंधे कुएं में जाकर के फेंक दिया। आप बड़ी तफसील से जानते हैं, गुजरने वाला एक काफिला उससे गुजरता है और जाकर के उसको पकड़ लेता है। चंद दिरहमों के इवज हजरत यूसुफ को बेच दिया जाता है। अजीज मिस्र उसको खरीद लेता है, अपने घर में ले आता है। घर में आने के बाद उसकी बीवी का जो मामला है वो हमारे सामने है। अल्लाह इस आजमाइश में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कामयाब फरमाते हैं, यहाँ से जेल में जाते हैं, अल्लाह वहाँ भी सुरखरू फरमा देता है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जो घर से निकाल दिए गए थे, जिनको कुएं में फेंक दिया गया था, जिनको माल तिजारत बनाकर मंडी में ले जाया गया था, फिर ये घर में एक खादिम की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे, फिर एक बहतान लगा के इनको जेल में भेज दिया जाता है। अल्लाह जेल से उठा करके जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त पर बिठा देते हैं। सूरह यूसुफ हमें पैगाम देती है, जो आदमी सब्र करता है, अल्लाह से डरता है, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन इंसान को कभी भी अल्लाह का रास्ता कतअन नहीं छोड़ना चाहिए। ये इतना ज्यादा मामला होना ही नहीं था। भाइयों को अपने भाई से जो मसला था वो सिर्फ और सिर्फ हसद था। सूरह यूसुफ हमें ये पैगाम देती है, हमें कतअन अपने भाइयों के साथ हसद नहीं करना चाहिए। ये हसद ही था कि हमारे भाई, हमारा बाप जो है हमारे भाई के साथ उसका ज्यादा ताल्लुक है, बाप हमारे भाई यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता है, ये हसद था। और भाई हासिदीन थे। हासिद जो होता है वो जिससे हसद करता है हर सूरत कोशिश करता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। सूरह यूसुफ ये पैगाम देती है
کہ ہم نے کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا، دوست احباب کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت کے ساتھ نوازا ہے یا اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو آپ بھی اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔